کہتے ہیں کہ کسان کا گھرانہ صبر و شکر کا دوسرا نام ہوتا ہے، مگر گاؤں فتح پور میں ایک گھر ایسا بھی تھا جہاں صبر کی رسی ہر روز کڑھی زبان کی کینچی سے کٹتی تھی۔ یہ کہانی ہے جلال الدین کی، جس کے کھیتوں میں اگرچہ مٹی تھی مگر دل میں سونے کا صبر تھا۔ اور یہ کہانی ہے اس کی بیوی زینت کی، جس کے چہرے پر اگرچہ نور تھا مگر زبان میں جہنم کی آگ۔ جلال الدین کے محنت کا پل آسمان سے گرتی بارش کا محتاج تھا، مگر زینت کے تانوں کا سلسلہ کبھی نہ تھمتا تھا۔ جلال الدین صبح صادق سے پہلے اٹھ کر ہل بیل تیار کر لیتا، مگر اس کے گھر کا ہل یعنی اس کی بیوی زینت بستر سے اٹھتے ہی تانوں کی بوجھاڑ شروع کر دیتی۔ اٹھ گئے او مٹی کے بادشاہ، جاؤ اور آج بھی مٹی کو چومو، کب تک مجھے اس غربت میں جھونپڑی سے سڑاؤ گے؟ زینت ایک باری آواز میں بولی۔ وہ سلیقے سے سجتی سنورتی مگر ہمیشہ اداس رہتی کہ اس کا یہ حسن کسی امیر کی حویلی کی زینت کیوں نہ بنا۔ جلال الدین نے گرم پانی کی گونج کے ساتھ صبر کا گونج دیا۔ بیگم، رزق دینے والی ذات اللہ کی ہے، آج کی محنت کل کی فصل کا بیج ہے، تم شکر کر کے دیکھو، دل کو تسلی ہو جائے گی۔ شکر؟ زینت نے تنزیہ برا قہقہا لگایا۔ کس چیز کا شکر؟ اس پٹی ہوئی چادر کا یا اس مٹکے میں موجود صرف پانی کا؟ گاؤں کے رقیہ نے اپنے شوہر سے شہر کے بازار سے چاندی کی بالیاں منگوائی گئے، اور میرا نصیب صرف تمہاری ناکامی کے قصے۔ وہ بات کرتے ہوئے گھر کے ٹوٹے ہوئے برتن زمین پر پٹخ دیتی۔ جلال الدین کی آنکھ نم ہو جاتے، لیکن وہ ایک لفظ بھی زبان پر نہ لا تھا۔ اس نے دل میں عہد کر لیا تھا کہ وہ زینت کی بدتمیزی کے سامنے کبھی ہتھیار نہیں ڈالے گا، بلکہ اپنی محنت کو مزید بڑھائے گا۔ اسی سال آسمان نے فتح پور سے منہ موڑ لیا، بادل آئے مگر برسے نہیں، گاؤں میں خشک سالی نے ڈیرے ڈال دیے۔ جلال الدین کی چھوٹی سی زمین سوکھ کر ایسے ہو گئی جیسے اس پر جادو ہو گیا ہو۔ پانی کے کنویں خشک ہو گئے اور غریب کسانوں کے گھروں میں پاکے ہونے لگے۔ یہ صورتحال زینت کے لیے تو جیسے سونے پر ساگا تھی، اس کا غصہ اور بدتمیزی اب اپنی انتہا کو پہنچ گئی۔ ایک دوپہر جب جلال الدین بھوکا پیاسا واپس لوٹا تو زینت نے خالی مٹکا سامنے رکھ دیا اور سارا دن کا غصہ ایک ساتھ نکال دیا۔ بس کر دو جلال الدین، اب تو تمہارے صبر نے بھی ہنسنا چھوڑ دیا ہوگا۔ باہر تو مٹی اور گھر میں یہ میری تنہائی، میں نے فیصلہ کر لیا ہے، میں تمہاری اس ناکامی کو مزید نہیں دیکھ سکتی۔ میں آج ہی میکے جاؤں گی، چاہے وہاں کھری کھوٹی سننے پڑے، مگر کم از کم بھوکا تو سونا نہیں پڑے گا۔ جلال الدین کی روح کام گئی۔ بیوی کے یہ دھمکی اس کی محنت پر سب سے بڑا وار تھا۔ اسے لگا جیسے اس کی وجود کا ایک حصہ ٹوٹ کر گر گیا ہو۔ اس نے پہلی بار مضبوط لہجے میں کہا، ٹھیک ہے زینت، میں نے بہت صبر کر لیا، مگر یہ یاد رکھنا کہ ایک مرد اگر چاہے تو وہ مٹی سے بھی سونا نکال سکتا ہے۔ مجھے چند مہینے دو، میں یا تو تمہیں وہ زندگی دوں گا جس کی تم مستحق ہو، یا میں کبھی واپس نہیں آؤں گا۔ رات کو جلال الدین نے اپنا پرانا سامان باندھا اور چند سکے لے کر رات کی تاریکی میں گاؤں سے نکل پڑا۔ جلال الدین شہر پہنچا اور ایک بڑے تاجر کے گودام میں مزدوری کرنے لگا۔ اس کی محنت دیکھ کر تاجر متاثر ہوا اور اسے گودام کے انتظام کا کام سونپ دیا۔ جلال الدین دیانت داری اور سچائی کا مثال تھا۔ ایک دن وہ کام کے بعد شہر کے باہر ایک روحانی بزرگ کے اجتماع میں بیٹھ گیا۔ بزرگ نے کہا، میرے بچوں، انسان کا سب سے بڑا دشمن باہر نہیں، اس کے اندر ہوتا ہے، اور وہ ہے بے صبری اور ناشکری۔ عورت اگر بدتمیز ہے تو مرد کا صبر اس کا بہترین ہتھیار ہے۔ اس ہتھیار کو تیز کرو، اپنی محنت کو اپنا راستہ بناؤ اور کبھی ہار نہ مانو۔ رزق اور عزت دینے والی ذات صرف اللہ کی ہے۔ جلال الدین کے دل کو سکون ملا۔ اس نے وہ پیسے جو زینت کے لیے سامان خریدنے کے لیے بچا رکھے تھے، اس نے ایک نیا منصوبہ بنانے کا فیصلہ کیا جو گاؤں کے سب سے بڑی پریشانی کو ختم کر سکتے تھے۔ چند مہینوں میں جلال الدین نے کافی رقم اکٹھی کر لی۔ وہ نئے کپڑوں یا زیورات خریدنے کے بجائے چپکے سے گاؤں لوٹا۔ سب سے پہلے اس نے اپنی سوکھی زمین پر ماہر کاریگروں کی مدد سے کنواں کھدوانے کا کام شروع کر دیا۔ اس نے دن رات ایک کر دیا، ذاتی نگرانی میں اس پر پیسہ لگایا، اور اللہ کے فضل سے گہرے کھودنے پر ٹھنڈا اور میٹھا پانی نکل آیا۔
کنواں بن چکا تھا اور جلال الدین کا اگلا کام تھا اس پانی کو صحیح طریقے سے استعمال کرنا۔ اس نے اپنے کھیت کو سیراب کیا اور پھر دوسرے کسانوں کو بھی مناسب قیمت پر پانی بیچنے شروع کر دیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے جلال الدین کے زمین پر سبزہ لہلہانے لگا اور اس کا غلہ کئی گنا بڑھ گیا۔ جلال الدین نے گاؤں کے کنارے ایک چھوٹا سا گودام بھی بنایا جہاں وہ اپنی فصل کو ذخیرہ کرتا تھا۔ جب جلال الدین واپس اپنے گھر پہنچا تو اس نے زینت کو بتایا ہی نہیں کہ اس کے پاس اب کتنی دولت ہے۔ وہ پرانے لباس میں گھر میں داخل ہوا۔ زینت اسی طرح ناراضگی سے بیچی تھی، لیکن جب اس نے جلال الدین کے چہرے پر سکون اور کامیابی کی چمک دیکھی تو حیران ہوئی۔ اس نے فخر سے کہا، اوہو، آ گئے واپس؟ مجھے معلوم تھا شہر تمہیں راس نہیں آئے گا، اب مجھے کیا کہو گے؟ وہی کہ محنت جاری ہے۔ جلال الدین خاموش رہا اور مسکرا دیا۔ اس نے زینت کو کوئی جواب نہیں دیا، بس یہ کہا، آج شام کو تیار رہنا، مجھے تمہیں کچھ دکھانا ہے۔ شام کو جلال الدین زینت کو اپنے نئے لہلہاتے کھیت اور نئے کنویں کے پاس لے گیا۔ زینت نے جب پانی کے بہتے اور کھیتوں کو ہرا بھرا دیکھا تو اس کے آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی۔ وہ حیرت سے اپنے شوہر کو دیکھتی رہ گئی۔ اس کے بعد جلال الدین اسے ایک نئی چھوٹی مگر خوبصورت حویلی کے پاس لے گیا جو اس نے گاؤں کے کنارے بنوائی تھی۔ وہاں جلال الدین نے زینت کو تمام زیورات اور قیمتی لباس دیے جو اس نے اس کے لیے خریدے تھے، مگر اس بار زینت کی آنکھوں میں خوشی کے بجائے آنسو اور شرمندگی تھی۔ زینت نے ہاتھ جوڑ کر کہا، مجھے معاف کر دو جلال الدین، میں نے تمہاری نہیں اپنی غربت کی وجہ سے تمہارے ساتھ بدتمیزی کی۔ میں نے تمہیں مردانگی کے پیمانے پر نہیں بلکہ صرف دولت کے ترازو میں تولا۔ تمام عزت اور دولت سے زیادہ قیمتی ہو کیونکہ تم نے میری بدتمیزی کا جواب صبر اور کامیابی سے دیا۔ جلال الدین نے شفقت سے اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ بس یہی بات سمجھانی تھی، محنت کا پھل دیر سے ملتا ہے مگر صبر کی جڑیں ہمیشہ میٹھی ہوتی ہے۔ یوں جلال الدین نہ صرف اپنے غربت ختم کی بلکہ اپنے صبر سے اپنی بیوی کا دل بھی جیت لیا، اور فتح پور گاؤں کے لوگ اس کے مثال صبر اور سادگی کے مثال کے طور پر دینے لگے۔ دوستو، یہ کہانی کیسی لگی؟ کمنٹس میں اپنے رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔